معزز ناظرین کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہماری گفتگو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس عنوان پر چل رہی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے 3 جمعوں میں سن 1601 عیسوی سے لے کر ہندوستان میں جب انگریزوں کی آمد ہوئی تھی، یعنی یہاں پر جب انگریز آئے تھے وہاں سے لے کر اور 1857 تک ہندوستان میں انگریزوں نے کیا کارروائیاں انجام دی ہیں، کس طریقے سے اس ملک پر قبضہ کیا، وہ تمام تاریخ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دیکھیے 1857 میں ہندوستان پر مکمل طریقے سے انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انگریز بار بار کی بغاوتوں سے بہت پریشان تھے، کیونکہ بار بار انگریزوں کے خلاف تحریکیں کھڑی ہو رہی تھیں۔ نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے، ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد تحریک بالا کوٹ ہے، اور پھر اس کے بعد 1857 کا یہ معرکہ ہے۔ تو انگریز بڑے پریشان تھے کہ آخر کیا کریں، کس طریقے سے ان بغاوتوں کو دبایا جائے، کس طریقے سے اپنی حکومت کا سکہ مضبوط کیا جائے۔ تو انگریزوں نے ایک کمیشن بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کا سربراہ ڈاکٹر ولیم میور کو بنایا، اور انہوں نے یہ کہا، وائسرائے برطانیہ نے اس کمیشن کو بنانے کے بعد ڈاکٹر ولیم میور کو یہ ذمہ داری سونپی کہ تم ہندوستان کا سروے کرو، اور سروے کرنے کے بعد ہمیں یہ رپورٹ سونپو کہ ہمارے خلاف بار بار لوگ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف بار بار بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کریں تو ہمارے خلاف بغاوتیں رک جائیں اور ہم ہندوستان کی سرزمین پر اپنی حکومت کا سکہ مضبوط کر لیں۔ تو پھر ڈاکٹر ولیم میور نے ایک سروے کرنے کے بعد وائسرائے برطانیہ کو 4 پوائنٹ دیے کہ ان 4 پوائنٹ پر آپ کام کریں تو ہندوستان میں آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی، آپ کے قدم جم جائیں گے، اور اگر آپ نے ان 4 پوائنٹس پر کام نہیں کیا تو آپ ہندوستان میں اپنی حکومت کو مستحکم اور مضبوط نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ 4 پوائنٹ یہ تھے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان مولویوں کو ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو، کیونکہ جب تک یہ مولوی یا علماء زندہ ہیں یہ لوگوں کو حق بات بتاتے رہیں گے، حق پر ابھارتے رہیں گے، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان مدرسوں کو ختم کر دو، جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا رہے گا اور یہ مولوی پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، تمہارے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، قرآن کو ختم کر دیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جذبہ جہاد کو ان کے درمیان سے ختم کر دیں تو پھر اپنی حکومت کو مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 4 پوائنٹس کا جائزہ لیں گے تو چاروں کا تعلق ایک ہی سے ہے، چاروں کا تعلق ایک ہی سے ہے، مدرسے سے ہے۔ کیوں؟ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے، مولوی کہاں سے بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر کیا ہے، اپنے حقوق کی لڑائی کی پوری تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ان چاروں کا تعلق مدرسے سے ہے، اور یہ چاروں چیزیں مدرسے سے ہی پنپتی ہیں۔ تو اب انگریزوں نے اس مشن پر کام کیا کہ پورے بھارت کے اندر انہوں نے ایک مہم چلائی کہ جو بھی مولوی ملے اس کو پھانسی دے دو، قتل کر دو، سولیوں پر لٹکا دو۔ آپ کے دہلی کے اندر ایک سولی نصب کی جاتی اور کسی عالم کو لایا جاتا اور ہاتھی کے اوپر بٹھایا جاتا اور سولی پر اس کو لٹکا کر ہاتھی کو آگے چلا دیا جاتا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر وہ عالم مر جاتا۔ بعض مرتبہ کیا ہے، تڑپ کر اس کے پیر اس طریقے سے ہو جاتے، ہاتھ اس طریقے سے ہو جاتے جیسے کہ انگریزی کا 8 بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے زبان منہ کو نکل آتی، اور ایک مولوی کیا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا، کسی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور بعض مرتبہ ایسا کرتے کہ مولویوں کو، علماء کو بوریوں میں بھر کر اوپر سے گولیوں سے بھون دیا جاتا، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا جاتا۔ پورے ملک کے اندر 50,000 علماء کو قتل کیا گیا، اور ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مدارس تھے ان کو بند کر دیا گیا، استبل بنا دیا گیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، تالے لگا دیے گئے۔ یہ کارروائی انگریز نے کری، اور پھر باقاعدہ طریقے سے انگریز پادری میدان میں کودے، انہوں نے اسکولز قائم کیے، جگہ جگہ وہ لوگ مناظرہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کیا ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، سچا مذہب عیسائی مذہب ہے، سچا مذہب
عیسائی مذہب ہے۔ اسی دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو سناؤں۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک فنڈر پادری تھا اور اس نے یہ اعلان کیا اور ایک آگ جلائی۔ یہ اسی جامع مسجد کا واقعہ ہے، آپ کی دلی کی جامع مسجد۔ یہاں پر اس جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ میں بائبل تھی اور اس نے کہا، اے لوگو، اگر تمہارا قرآن سچا ہے یا یہ بائبل سچی ہے، آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آگ جلی ہوئی ہے، میں اس کے اندر بائبل کو ڈالتا ہوں، تم قرآن کو ڈالو۔ اگر بائبل جل جاتی ہے تو بائبل جھوٹی ہے، اگر قرآن جل جاتا ہے تو قرآن جھوٹا ہے۔ بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے مسلمانوں کو کاؤنٹر کیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے، ان کا یقین کمزور ہو جائے۔ اب پورے شہر میں ایک ہلہ مچا پڑا ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ اکٹھی ہے۔ اسی دور کے ایک بزرگ عالم دین ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا جاری کیا تھا۔ دنیا ان کو کیا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے انگریزوں نے ناخن کیا ہے، زندہ ناخن کھینچ لیے تھے اور ان کو بڑی سخت سزائیں دی تھی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پنت ہاسپٹل کے پیچھے مدرسہ رحیمیہ مہدیان ہے، وہاں پر یہ پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کو اطلاع دی کہ اس طریقے سے فنڈر پادری کیا ہے، مسلمانوں کو مذہب اسلام کو مسلمانوں کو اس طریقے سے ورغلا رہا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینے سے قرآن لگا کر مجمع عام میں پہنچ جاتے ہیں اور فنڈر پادری سے کہتے ہیں کہ ٹھیک، اگر تو سچا عیسائی ہے، میں سچا مسلمان ہوں، بائبل کو کیوں ڈالتا ہے آگ میں، قرآن کو کیوں ڈالتا ہے آگ میں؟ تو بھی اس بائبل کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی آگ میں کود، میں بھی آگ میں کودتا ہوں۔ اگر میں جل جاتا ہوں تو اسلام جھوٹا ہے، اگر تو جل جاتا ہے تو سمجھ لے کیا ہے، عیسائیت جھوٹی ہے۔ اب جب شاہ صاحب نے یہ بات کہی، اب وہ کیا ہے، ڈاواڈول ہونے لگا۔ کیوں؟ اس نے بائبل پر مسالہ لگایا ہوا تھا، اس نے بائبل پر کیمیکل لگایا ہوا تھا۔ بائبل کیا آگ میں جاتی تو جلتی نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچیں، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شاہ صاحب نے پہچان لیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ دغا کر رہا ہے، بائبل پر اس نے مسالہ لگایا ہوا ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان ہے، تیرے اندر یقین ہے، اگر تو عیسائیت کو سچا جانتا ہے تو تو بھی آگ میں کود، میں بھی آگ میں کودتا ہوں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جس طریقے سے اس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا، مجھے بھی وہ اللہ آگ سے بچائے گا۔ یہ ہے علماء کی قربانیاں۔ اب پادری کیا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اسلام کی حقانیت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کیا ہے، ثابت کر دی۔ اس طریقے کی تحریکیں چلی تھیں مسلمانوں کے خلاف، اور ایک وقت حالات ایسے آ گئے تھے اسی ہندوستان کی سرزمین پر، نہ علماء ملتے تھے، نہ مسلمان نمازی ملتے تھے۔ آگرہ کی سرزمین کا واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، بڑے عظیم مجاہد ہیں۔ انگریز خود اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی اتنا جرأت مند تھا، اتنا بہادر تھا، کبھی بھی ہم سے نہیں ڈرا، کبھی بھی انگریزوں سے نہیں ڈرا، اور یہ سچا محب وطن تھا، ہندوستان سے، اپنے ملک سے سچی محبت کرنے والا انسان تھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ جب آگرہ کی سرزمین پر حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی جاتے ہیں تو آگرہ کی جامع مسجد میں صرف 20-25 نمازی ملتے ہیں۔ کتنے؟ جمعے کی نماز میں 20-25 نمازی ہوتے ہیں۔ لوگ دین سے اتنے غافل تھے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی وہاں گئے اور انہوں نے وہاں ایک بہترین نظام بنایا، وہاں لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، دین کی طرف بلایا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد 10,000 نمازی جمعے کی نماز میں آتے تھے۔ کتنے نمازی؟ تو یہ دین کس نے زندہ کیا؟ کس نے زندہ کیا دین؟ علماء نے۔ دین ہمیشہ مدرسوں سے زندہ ہوتا ہے، دین ہمیشہ علماء زندہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، اگر کوئی انسان آپ کو بہکاتا ہے، کوئی انسان آپ کو ورغلاتا ہے، کوئی انسان علماء کے خلاف آپ کو کرتا ہے، سمجھ لو وہ زندیق ہے، اس انسان کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ امت کے علماء کیا ہے؟ یہ امت کے علماء نبی کے وارث ہیں، نبی کے نائب ہیں۔ انہوں نے ہر دور میں دین کے خاطر اپنی گردنیں کٹائی ہیں، لیکن گردنیں جھکائی نہیں ہیں۔ 20-25 نمازی ہوتے تھے، اور یہی احمد اللہ شاہ مدراسی ہیں جن کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا، یہی احمد اللہ شاہ مدراسی ہیں جن کو انگریزوں نے قتل کر دیا، ہزاروں علماء کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب ہندوستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے اور انگریزوں نے سازش رچی کہ پورے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو، ہندوؤں کو عیسائی بنانا ہے، تو اس وقت مسلمان علماء کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1866 میں۔ کب رکھی گئی؟ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہاں سے
دین کے داعی پیدا ہوں، دین کے شیدائی پیدا ہوں، مجاہد آزادی پیدا ہوں، مجاہد پیدا ہوں جو انگریزوں کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑ سکیں۔ جب اس مدرسے کی شروعات ہوئی تھی تو اس مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم صرف ایک ہی تھا۔ کتنے طالب علم تھے؟ جب مدرسے کی شروعات ہوئی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کیا ہے قافلہ بن گیا۔ تو اکیلا ایک طالب علم سے، ایک اسٹوڈنٹ سے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی تھی۔ کیا نام تھا پہلے اسٹوڈنٹ کا؟ محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ اور جو پڑھانے والے تھے، پہلے ٹیچر کا نام بھی محمود اور پہلے اسٹوڈنٹ کا نام بھی محمود۔ جو پڑھانے والے تھے ان کا نام تھا مولانا محمود اور جو پڑھنے والے تھے ان کا کیا نام تھا؟ محمد محمود۔ یہی محمود جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے، اسی کو دنیا شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی ایسا عظیم مجاہد آزادی بنا کہ جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہی شیخ الہند ہے جو 3 سال مالٹا کی جیل میں رہا۔ یہی شیخ الہند ہے کہ جس نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ یہی شیخ الہند ہے جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ علماء نے مشورہ کیا کہ پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھایا جائے، چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے جائیں، مدرسے قائم کیے جائیں، اور یہ ایک مشن چلایا گیا کہ فری تعلیم دیں گے، فری کپڑا دیں گے، فری کھانا دیں گے، آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیے۔ اور علماء نے ان کی تحریک کی مخالفت کری۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی علماء نے انگریزی کی مخالفت کری تھی۔ ہاں اس دور میں، لیکن جب آپ کسی پس منظر کو نہیں سمجھیں گے نا تو آپ بات کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ کو کوئی ادھوری بات بتائے گا۔ آج بہت سے ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کالج کے، وہ کہتے ہیں لو جی اگر یہ مولوی اس وقت کیا انگریزی تعلیم کی مخالفت نہ کرتے تو آج مسلمان علماء بھی کیا انگریزی بہت سی جانتے ہوتے۔ میرے دوست وہ حالات الگ تھے۔ علماء نے اس دور میں اس وجہ سے انگریزی تعلیم کی مخالفت کی تھی کہ وہاں انگریزی پڑھنے کے نام پر لوگوں کو عیسائی بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو ان کے دین سے غافل کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اس وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے اسکولوں میں نہ جاؤ، ان کے اسکولوں میں نہ جاؤ۔ تو اب لوگوں نے اس فتوے کو آج بھی اٹھا رکھا ہے کہ ان مولویوں نے کیا ہے قوم کو پیچھے کر دیا۔ اس وقت حالات الگ تھے کیونکہ وہاں عیسائی اسکول بنا رہے تھے۔ مقصد انگریزی پڑھانا نہیں تھا، مقصد تھا مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا۔ تو اس کے مقابلے پر مسلمانوں نے، علماء نے تحریک مدرسوں کی چلائی تھی کہ تم اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجو بلکہ مدرسوں میں بھیجو، ہم یہاں ان کو دین پڑھائیں گے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، ہندی، انگلش، میتھ تو ساری تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ اب ہم اس کو تعلیم کی نیت سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت تعلیم کے بہانے سے ان کے ذہن میں عیسائیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے علماء نے مخالفت کی تھی، اس وجہ سے علماء نے مخالفت کی تھی۔ تو خیر ایک نظام بنتا چلا گیا اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل میدان میں آتے چلے گئے۔ یہی محمود، اس محمود نے جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو تاریخ کیا ہے شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے ایک تحریک چلائی ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ حالانکہ تحریک کے 3 پڑاؤ ہیں۔ پہلے تحریک کا نام ثمرۃ التربیت تھا، اس کے بعد جب انگریزوں کی نظر پڑی اور تھوڑا سا انگریز کے لیے ہائی لائٹ ہوا تو انہوں نے اس کا نام چینج کیا، جمعیت الانصار رکھ لیا، اور اس کے بعد جب پھر اور انگریزوں کے نظر میں آئے تو اس کا نام نظارۃ المعارف کر دیا۔ یعنی لک چینج کر دیا جاتا تھا، نام چینج کر دیا جاتا تھا، جگہ چینج کر دی جاتی تھی، لیکن انگریزوں کے خلاف اپنے مشن میں علماء پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جو تحریک تھی، 1857 کی جو بغاوت تھی، وہ خالصتاً علماء نے لڑی تھی۔ کئی سارے محاذ علماء نے تیار کیے تھے۔ ایک شاملی کا محاذ تھا تھانہ بھون کا، ایک کیرانہ کا محاذ تھا، ایک بدایوں کا محاذ تھا، ایک علی گڑھ کا محاذ تھا، ایک لکھنؤ کا محاذ تھا، ایک مراد آباد کا محاذ تھا، ایک کیا بدایوں کا محاذ تھا۔ یہ جتنے محاذ تیار کیے تھے علماء نے، اگر الگ الگ جگہوں پر جنگیں شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف، ان تمام محاذوں کو علماء نے سنبھال رکھا تھا۔ آپ کے تھانہ بھون کے محاذ کو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید، ان لوگوں نے سنبھال رکھا تھا۔ کیرانہ کے محاذ کو مولانا رحمت اللہ کیروانی نے سنبھال رکھا تھا۔ بدایوں کو محاذ کو مولانا فیض احمد بدایونی نے سنبھال رکھا تھا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی محاذ علماء نے تیار کیے تھے، علی گڑھ کا محاذ جو تھے مولانا فیض الدین نام کے ایک عالم تھے، انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ جتنے بھی محاذ علماء نے تیار کیے تھے 1857 میں، وہ تمام کے تمام محاذ انگریزوں کے خلاف علماء نے تیار کیے تھے، لیکن وسائل کی قلت
اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ محاذ فیل ہو گئے اور اس کے بعد مدارس کا جال بچھایا اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو انگریز دشمنی گھٹی میں پلائی گئی، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی، ان کو ایک نظریہ پڑھایا گیا، ان کو ایک آئیڈیالوجی پڑھائی گئی کہ انگریز تمہارے دشمن ہیں، انگریز سے مصافحہ بھی مت کر لینا، انگریز سے معانقہ بھی مت کر لینا۔ اور بار بار دارالعلوم دیوبند نے اور جمعیت علماء ہند کا بھی اس کے بعد قیام میں آیا۔ پہلے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا 1866 میں، اور اس کے بعد تحریکیں چلتی رہیں، پھر تحریک ریشمی رومال وجود میں آئی۔ 1908 میں تحریک ریشمی رومال کا زمانہ عروج کا زمانہ تھا اور 1916-17 تک یہ تحریک چلی، اور اتنی زبردست یہ تحریک تھی، اگر اس تحریک ریشمی رومال کا راز فاش نہ ہوتا، انگریز اس تحریک کو نہ پکڑ پاتے، تو 1920 میں ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ اتنی زبردست تحریک چلائی تھی شیخ الہند نے۔ ایک ذرا دبلا پتلا آدمی، نازک و نحیف، چھوٹے سے قد کا، رنگ کالا ہے، چھوٹے سے قد کا آدمی، اور جب لوگ دیکھتے تھے دنگ رہ جاتے تھے، یہ شخص، اتنی عظیم تحریک، پورے ہندوستان کے صوبوں میں ان کی تحریک سے جڑے ہوئے علماء اور عوام تھی، اور پورا افغانستان کا جو علاقہ تھا، یاغستان کا جو علاقہ تھا، آزاد قبائلی جو علاقہ تھا، اس پورے خطے پر انہوں نے ایک حکومت بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا حکومت موقتہ ہند۔ اس کا وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا تھا، اور مہاراجا پرتاپ سنگھ کو اس کا صدر بنایا تھا۔ اس طریقے سے اور ایک لشکر بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا جنود ربانیہ، اور بڑی زبردست تحریک چلائی تھی۔ انگریزوں کے خلاف مسلسل کامیابیاں ان کو مل رہی تھی، کیونکہ یاغستان کا جو علاقہ ہے یہ ٹوٹل مسلم پاپولیشن کا علاقہ ہے افغانستان کا، اور یہ صوبہ سرحد کا جو علاقہ ہے، یہاں پر اپنی تحریک کا مرکز بنایا، اور یہاں سے انگریزوں کے خلاف کیا ہے فوجیں تیار ہوتی تھی، انگریزوں کے خلاف جہاد ہوتا تھا، اور پورے ہندوستان میں اس تحریک ریشمی رومال سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو کیا ڈونیٹ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اور مجاہدین لوگوں کو تیار کر کے پریپیئر کر کے ان کو کیا ہے افغانستان بھیجا جاتا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ لیکن اس تحریک کو مدد چاہیے تھی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محمود کہا جاتا ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب اس تحریک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں خلافت عثمانیہ سے مدد لینی چاہیے۔ یہ مکۃ المکرمہ گئے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کا زمانہ چل رہا تھا، جو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے قائم کری تھی، وہ 1923 تک وہ خلافت چلی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گئے اور غالب پاشا سے ملاقات کری، جو مکے کا گورنر تھا غالب پاشا، مدینے کا گورنر تھا غالب پاشا، اور یہ ترکی کی حکومت کی جانب سے گورنر تھا، کیونکہ پورے سعودی پر بھی ترکی کی حکومت تھی۔ تو وہاں ملاقات کری اور اس سے خط لکھوایا کہ آپ مجھے افغانستان پہنچا دیں یہاں کے راستے سے، اور ایک خط لکھیں تاکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو حکمراں ہیں، وہ بالکلیہ وہاں کی عوام تیار ہو جائے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تاکہ ہم انگریزوں کے خلاف کیا ہے ایک بڑے لیول پر جہاد کر سکیں اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا سکیں۔ غالب پاشا نے باقاعدہ ایک بہت لمبی چوڑی تحریر لکھی، اور اس میں یہ حکم تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اور افغانستان کے تمام مسلمانوں کو میں یہ حکم دیتا ہوں امام المسلمین خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے سے کہ آپ لوگ کیا ہیں، کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین کا گورنر ہوں، میں ان کے توسط سے آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ محمود الحسن کی تحریک کا تعاون کریں اور انگریزوں کو اپنے ملک سے بھگائیں۔ اسی درمیان فرسٹ ورلڈ وار چھڑ جاتا ہے 1914 سے، اور خلافت عثمانیہ پر کیا ہے یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ غالب پاشا کیا ہے آزاد قبائلی علاقے میں پہنچوا دیا خفیہ طریقے سے، پورے آزاد قبائلی علاقے میں وہ غالب پاشا جو ایک مضمون تھا، ایک خط تھا، پورے کیا ہے آزاد قبائلی علاقے میں بانٹ دیا گیا۔ وہاں کے تمام مسلمان خلیفہ کا حکم پاتے ہی تیار ہو گئے، جوش و خروش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر کیا تھا، ان کو یقین تھا کہ خلافت عثمانیہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی، مالی مدد ملے گی، فوج کی مدد ملے گی، لیکن خلافت عثمانیہ کیونکہ جرمنی اور فرانس کی جو جنگ ہوئی اس میں خلافت عثمانیہ کا اتحاد جرمنی کے ساتھ تھا، اور کیا ہے وہ ان پر حملے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ مدد نہیں دے پائے۔ ادھر کیا ہوا، تحریک ریشمی رومال کا راز بھی فاش ہو گیا۔ تحریک ریشمی رومال کا جب راز فاش ہوا تو پھر کیا ہے، جو کیونکہ ایک تحریر تھی جس میں تمام لوگوں کے نام تھے کہ یہ اس عہدے پر لوگ ہیں اور ہندوستان کے کن کن صوبوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود تھی۔ تو اب انگریزوں کے ہاتھ جب وہ تحریر لگی تو جتنے لوگ بھی تحریک سے جڑے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، ان پر تشدد شروع کر دیا، تو تحریک کیا ہے کمزور پڑنی شروع ہو گئی۔ اور تحریک کے جو روح رواں تھے وہ مکۃ المکرمہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود، تو ان کو وہاں سے کیا ہے
ہے جو وہاں کا گورنر تھا مکے کا، شریف مکہ، اس نے کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی لالچ میں آ کر، کیونکہ انگریزوں نے، برٹن کے لوگوں نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تیری حکومت بنوا دیں گے، اور آخرکار یہی ہوا کہ اس نے بغاوت کری اور شیخ الہند کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو کیا مالٹا کی جیل میں بھیج دیا، 3 سال مالٹا کی جیل میں رہے، اور اس کو اس کا صلہ بھی ملا، اس نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کری، ٹرکی سے بغاوت کری، اور پھر کیا ان کی حکومت بن گئی۔ یہ جو موجودہ حکومت سعودی حکومت ہے، یہ وہی حکومت ہے جو انہوں نے کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور برٹن کا ساتھ دیا تھا، تو برٹن نے پھر ان کی حکومت بنائی تھی، تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے سعودیہ نام رکھا، کیونکہ ان کے باپ کا نام تھا سعود، سعود کے نام پر یہ سعودیہ بنا ہے۔ اس کا نام سعودیہ نہیں ہے، اس کا نام جو حدیث میں آتا ہے وہ حجاز ہے۔ کیا نام ہے؟ حجاز۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے سعودی عرب کا کیا نام ہے؟ حجاز۔ سعودیہ نام تو ان لوگوں نے رکھا ہے جو موجودہ حکومت ہے، جس خاندان کی حکومت ہے، آل سعود کی حکومت ہے۔ ان کا جو باپ تھا سعود، اس نے کیا ہے، اس نے غداری کری تھی مسلمانوں سے، خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے اپنی حکومت بنائی تھی۔ تو اس طریقے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا، اور 1920 میں یعنی 1917 میں گرفتار کیا گیا۔ 3 سال 2 مہینے اور 19 دن 3 سال 2 مہینے 19 دن وہاں ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا، اور جیل سے کچھ ہی دن کے بعد، جیل سے آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تحریک وہاں پر مدھم پڑ گئی۔ اس کے بعد 3 تحریکیں اور چلیں، تحریک نمک سازی ہے، کوئٹ انڈیا کی تحریک ہے، سول نافرمانی کی تحریک ہے۔ یہ تینوں تحریکیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ 1920 تک کہ اگر آپ تحریک کا جائزہ اٹھا کر دیکھیں گے تو تنے تنہا مسلمانوں نے تحریک میں حصہ لیا ہے، آپ کو کہیں بھی غیر مسلم نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی سن 1757 سے نواب سراج الدولہ کے ذریعے سے جو تحریک شروع کی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ تحریک کیا ہے 1920 تک چلی ہے، اور 1920 تک تنے تنہا مسلمانوں نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے، مسلمانوں نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں۔ 1920 کے بعد شیخ الہند کے انتقال کے بعد میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا، تو انہوں نے کیا ہے بات چیت شروع کر دی، مفاہمت شروع کر دی کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ کئی سارے آپشن دیے کہ ٹھیک ہے حکومت تم بنا لو لیکن ہمیں بھی حکومت میں رکھو، بہت سارے آپشن دیتے رہے، بات چیت چلتی رہی، احتجاج ہوتے رہے، جلسے ہوتے رہے۔ جب تیر اور تلوار اور سینوں پر گولیاں کھانے کی باری تھی، اس وقت برادر وطن ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم اکیلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جب کیا ہے انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے، اب کیا ہے بات چیت کے ذریعے سے حکومت کا معاملہ طے ہونا تھا، تو برادر وطن ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس ملک کو اگر آزاد کرایا تو صرف مسلمانوں نے آزاد کرایا، مسلمانوں کی قربانیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، علماء کی قربانیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اگر یہ علماء میدان میں نہ آتے، یہ مدارس کے لوگ میدان میں نہ آتے، یہ مسلمان میدان میں نہ آتے، تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1920 تک تنے تنہا صرف مسلمان آپ کو فرنٹ لائن پہ ملیں گے، سینے پر گولیاں کھاتے ہوئے ملیں گے۔ اس کے بعد جب گولیوں کی باری ختم ہو گئی، صرف اب بات چیت کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، پروٹیسٹ کے ذریعے سے معاملہ تھا، تو اب کیا ہے دوسرے لوگ بھی، برادر وطن بھی میدان میں آئے، اور پھر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ تو خیر یہ اختصار یعنی مختصراً میں نے آپ کے سامنے اپنی تاریخ بیان کی ہے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اگر ہم اس تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟ تاریخیں کتابوں سے مٹا دی گئیں، اسکول اور کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے صرف اس میں 2-4 نام لیے جاتے ہیں، آپ عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ اتنی مضبوط حکومت تھی برٹن کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت کو 4-5 لوگوں نے ہٹا دیا۔ بھائی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اسکول اور کالجوں کی 5-7 نام آتے ہیں اس میں، ہے نا، تو 5-7 لوگوں نے ملک کو آزاد کرا لیا، اتنے کمزور تھے انگریز۔ لاکھوں مسلمانوں نے، 5 لاکھ مسلمان تو صرف 57 میں شہید ہوئے، ٹیپو سلطان کی فوجوں میں الگ شہید ہوئے، اور تحریک بالا کوٹ میں الگ شہید ہوئے، نواب سراج الدولہ کی فوج میں الگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو تحریکیں چلی ہیں اور 57 کا معرکہ ہے، لاکھوں کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے، کئی ہزار علماء شہید ہوئے، جب جا کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ آزادی کوئی ترنے والا نہیں تھی کہ اس کو بس یوں کھا لیا گیا، بڑی طویل 200 سال مسلمانوں نے محنت کری ہے، 200 سال کی محنت کے بعد آزادی ملی ہے۔ 2 صدی مسلمانوں نے کیا ہے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہ کر اب اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، اور آج لوگ یہ مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ ڈائیلاگ چھوڑ دیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، وفاداری پہ تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اس ملک کے حصے دار ہیں۔ یاد رکھیں گے میرا جملہ، آپ وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہ لیں کسی سے کہ ہم وفادار ہیں، اپنی وفاداری ثابت کریں نا، آپ یہ جملہ ہی نہ کہیں ہم وفادار ہیں، آپ کو شک ہے اپنی وفاداری میں؟ بھئی آپ کہتے ہیں اے ظالم اپنے ظلم کی صفائی اتنا مت دے تاکہ تو یہ لوگ ظالم نہ سمجھنے لگیں۔ ایک بندہ صفائی دے، بھائی میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، کہ یار یہی چور ہے، یہ زیادہ صفائی دے رہا ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہیں چوری ہو جائے اور آپ کہنے لگے بھائی میں نے چوری نہیں کری، میں نے چوری نہیں کری، خود ہی خود کہنے لگے میں نے چوری نہیں کری، تو لوگ کیا کہیں یہی چور ہوگا. بھائی اس سے تو پوچھا نہیں، خود ہی بول رہا ہے، خود ہی خود مسلمان اپنے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار. کیوں آپ کو شک اپنی وفاداری میں؟ آپ یہ کہیں وفادار ہیں، وفادار کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، اس ملک کے حصے دار ہیں. اور آپ یہ دعویٰ جب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے اکابرین کی قربانی کی پتہ ہوگی، آپ کو تاریخ کا علم ہوگا، آپ کو ہسٹری کا علم ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے. آپ کے قریب کیا ہے، بزدلی نہیں آنی چاہیے، آپ کے اندر بہادری ہونی چاہیے، آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر علم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور یہ کہیں کہ وفاداری کی بات نہیں ہوگی، حصے داری کی بات ہوگی. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.